والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں ہیں، 275 اور 276 نمبر کی آیت۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیان آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے صدقات کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مفصل بات کی ہے پچھلے 15 آیتوں میں، اور پوری تفصیل اس کے بارے میں آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اب آگے اس آیت میں جہاں اللہ رب العالمین نے صدقے کے بات کو ذکر کر کے کہ جو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک ایسے گناہ عظیم کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، جو ہمارے اندر یا پچھلے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ سود کا لین دین لوگوں نے جائز کر لیا تھا، اور جب پوچھا گیا ان سے کہ یہ سود جو تم دیتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے، تو ان لوگوں نے یہ اعتراض ظاہر کیا تھا کہ بھائی سود جس طرح ہم دیتے ہیں اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے جو بیع سودے کو بیچتے ہو، تجارتیں کرتے ہو، اس سے جو نفع حاصل ہوتی ہے یہ بھی تو سود کے مانند ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض جتایا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ قرآن کی اس آیت کو نازل کرنی پڑی۔ قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور سود سے جو نفع حاصل کرتے ہو یہ حرام ہے۔ یہ تم اپنی عقلی دلیل نہ لگاؤ، اپنا دماغ اس میں نہ لگاؤ، بلکہ جو رب کائنات کا فرمان ہے اس فرمان کے مطابق عمل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں دو ٹوک فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا کہتے ہیں سود کو، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی کہ سود خوروں کی مثال کیا ہوگی۔ سود خوروں کی مثال ایسے ہوگی کہ جس طرح سے شیطان کسی کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، کسی کو چھو لیتا ہے، تو وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جن کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں چڑھ جاتی ہیں، آہو جو ہے ادھر کی ادھر باتیں کرنے لگتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی شیطان کسی کو پکڑتا ہے، کسی پہ سوار ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی کو شیطان کے سوار ہونے کی مثال دے رہا ہے کہ یہ انسان سود خور انسان کی مثال ایسے ہی ہے
کہ جس طرح سے شیطان کسی کو چھو لیتا ہے اور اس کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے، اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اس کو پاگل بنا دیتا ہے، اس کی دماغ کو غائب کر دیتا ہے، اسی طرح سے سود خور انسان اپنی قبروں سے حواس باختہ ہو کر کے اٹھے گا۔ کس طرح اٹھے گا؟ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، وہ حواس باختہ ہوگا، اس کا ذہن، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ جب وہ کھڑا ہوگا قبروں سے، اللہ رب العالمین حکم دے دے گا، اور جب فرشتے سور پھونکیں گے تو یہ زمین جو اپنے اندر تمام مردوں کو چھپائے ہوئے ہے، یا اپنے اندر جو بھی خزانے چھپائے ہوئے ہیں، یہ زمین ساری کی ساری چیزوں کو باہر کر دے گی، اور سویا ہوا انسان قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو جب اٹھ کھڑا ہوگا تو سود خور کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مخبوط الحواس ہوگا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں جائیں، کہاں آ گئے ہیں، وہ مخبوط الحواس ہوگا۔ تو اسی کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ ان کی حالت کیوں ہوگی، کیوں وہ مخبوط الحواس ہوں گے، اور جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہوش و حواس درست نہیں ہوں گے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے بیع کو، تجارت کو حرام کر لیا اور ربا کو جائز قرار کیا، ربا کو جائز کر لیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ خرید و فروخت یہ تجارت بھی جو ہے ربا کے مثل ہے، سود کے مثل ہے، اس کا نفع جو حاصل کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح سے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا، جب یہ اعتراض جتایا اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا اور کہا اگر تم اس سے باز نہ آئے، اگر تم اپنے قول اور فعل میں تبدیلی نہ لائے اور فرمان الہی کی طرف نہ آئے تو تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور تم اصحاب النار میں سے ہو جاؤ گے، جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین سود خوروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی حالت کیوں ہوگی، اس لیے کہ انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ یہ بیع تجارت یہ ربا کے مثل ہے، سود کے مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ رب العالمین نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور اللہ رب العالمین کی نصیحت آنے کے بعد، رب کائنات کی نصیحت آ جانے کے بعد، فَانْتَہَا، جو اس سے رک گیا، یعنی سود خوری سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی جو ہے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی سلف اس سے نہیں لیا جائے گا، جو اس نے پیچھے دیا ہوا ہے اسے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ جو پچھلا جو کچھ کر آیا ہے اور اللہ رب العالمین کی نصیحت آ جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا فرمان آ جانے کے بعد اس سے وہ رک گیا، تو پچھلے جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں اسے ہم معاف فرما دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حکم اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس شخص کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، اس کی پکڑ کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں سود کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے یہ موعظہ حسنہ آنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے فرامین آ جانے کے بعد وہ رکا، اور رکنے کے بعد پھر وہ پلٹ گیا، پھر سود خوری کی طرف پلٹ آیا، وَمَنْ عَادَ، اور جو پلٹ آیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی جہنم والے ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ جہنم والے ہیں، اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، انہی کو جلایا جائے گا، انہی کو آگ میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ایک دو دن نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب سود خور کا
انجام کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 2274، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ سود کے 70 اقسام ہیں گناہ کے، اور ان سے سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سود کی سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ ماں سے نکاح یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، حرام ہے۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ سود کا لین دین کرنے والا یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ایک لمبی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی ہے، مسند احمد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے مکان کی طرح ہوں اور ان کے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے ہوں، نوچ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سود خور لوگ ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 2274۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ ہی کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، اور سود کے ایگریمنٹ کو لکھنے والا کاتب، اور اس کی گواہی دینے والا، یہ چاروں قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور کہا یہ گناہ میں چاروں برابر ہیں۔ یہ لوگ چاروں کیا ہیں؟ گناہ میں برابر ہیں۔ سود لینے والا اور سود دینے والا، سود کے معاملے میں گواہی دینے والا، اور اس کو لکھنے والا کاتب، یہ چاروں کیا ہیں؟ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اور یہ گناہوں میں برابر کے حصے دار ہیں، برابر کے شریک۔ اور اسی طرح سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے، اسی کڑی سے جڑی ہوئی، جو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو مناظر دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر، اور مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے 5962 نمبر کی۔ اس کے راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی بالکل سرخ تھا، خون کے موافق تھا، خون کی طرح تھا بالکل۔ اس میں ایک انسان تیر رہا ہے، اور وہ تیرتے تیرتے کنارے پہ پہنچتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے منہ کھولتا ہے تو اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بھاری بھرکم پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ میں دے مارتا ہے۔ وہ پتھر کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ میں دے مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیخ و پکار کرتے ہوئے بھاگتا ہے، پھر بیچ دھارے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے تیرتے تیرتے پھر کنارے پہنچتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے باہر کھڑا ہوا انسان وہ پتھر لے کر کے اس کے منہ میں پھر دے مارتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر یہ کون آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سود خور انسان تھا، یہ دنیا کے اندر سود کا کاروبار کر رہا تھا، سود کھاتا تھا، دھڑلے کے ساتھ سود کھایا پیا کرتا تھا، یہ تمیز نہیں کرتا تھا کسی چیز کا۔
کہ یہ سود ہے کہ کیا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کی تمیز نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین آج اس کے ساتھ یہ سزائیں دے رہا ہے۔ تو سود خور کی ایک سزا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اس طرح کی سزائیں دیں گے، اس کے منہ میں مارا جائے گا، پتھر سے مارا جائے گا اور اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ، اور ایک روایت اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 6406 نمبر کی، فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سود پھیل جائے، جس قوم میں سود پھیل جائے تو ایسی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین قحط سالی کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی اللہ رب العالمین اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اس کے اوپر اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، معاشی حالات کو اس کے جو ہے بگاڑ دیتے ہیں جب سود عام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب رشوت عام ہو جائے، دیکھیے رشوت اور سود خوری یہ دونوں بہت قریب قریب ہیں، بہت قریب قریب ہیں، یعنی سگی بہنوں کی طرح ہیں، ان کا رشتہ اتنا قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں رشوت، جس قوم میں رشوت پھیل جائے تو اللہ رب العالمین اسے رعب اور خوف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں آج جس طرح سے ہم مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس اور رعب پیدا کیا گیا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ رشوت خوری، سود خوری یہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس سے متاثر ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے تو حرام اور حلال کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ہم جو کلمہ گو ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ آج ہم دھڑلے کے ساتھ رشوت لے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں اور رشوت میں مبتلا ہیں، اور سود خوری کے کاروبار آج ہم شروع کر رکھے ہیں۔ تو سود، بیاج اور رشوت خوری یہ سارے کے سارے ایک زمرے میں آتے ہیں۔ بیاج، آج دھڑلے کے ساتھ ہم بیاج پہ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ہم پیسے بینکوں سے لیں، چاہے ہم گاڑیاں خریدیں، یا کوئی بھی کام ہم بینک کے ذریعے سے کریں، بینک ہمیں نہیں بخشتی ہے، بغیر سود بیاج کے بینک ہمیں پیسے نہیں دیتی، اور سود بیاج کے ذریعے سے کوئی بھی تجارت کرنے والا، کوئی بھی جو بھی تجارت کر رہا ہے، اس کی پوری کمائی حرام ہے، پوری کمائی حرام ہے۔ اور اگر حرام نوالا انسان کے پیٹ میں اگر گیا تو وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ بھر رہا ہے، اور جس کے پیٹ میں جہنم کا انگارہ جو ہے بھر جائے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس کی بخشش قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، جنت کا دروازہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو رشوت لیتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، اور یتیموں کا مال غصب کر لیا ہو، یتیم کا مال کھا جائے، اور والدین کا نافرمان۔ یہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جنت کا دروازہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ شراب پینے والا، سود کھانے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، ہڑپ کر جانے والا، اور والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، یہ جنت کے دروازے نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اسی کا آگاہ اللہ رب العالمین ہمیں کرنا چاہتا ہے۔ اس بھیانک
گناہ سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اے مومنو تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس سے دور ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا، یہی حشر ہوگا۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کر اگر کسی نے کھا لیا، ایک ہوتا ہے انجانے میں کھا گیا تو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی طلب کرے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، ایک یہ کہ جان بوجھ کر کے وہ کھا گیا، جان بوجھ کر کھا گیا، تو جان بوجھ کر کھا جانے والا 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے اگر وہ ایک لقمہ، ایک درہم بھی جان بوجھ کر سود کا اگر وہ کھا گیا ہے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں اس مہلک اور اس بھیانک مرض سے، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ربا سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی جو سود کے ذریعے سے مال ہم نے بہت سارا ڈھیر سارا کما لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال آ گیا ہے، ہمارے اندر فراوانی آ چکی ہے، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں، ہم بھی جو ہے اب بھکاری نہیں ہو سکتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ رب العالمین اس کے اس سود کی کمائے ہوئے مال کو کم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدْقَاتِ، اور صدقات جو انسان اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور سود سے کمایا ہوا مال اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اسے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے اس کے سامنے ایسے مسائل درپیش کر دیتے ہیں کہ وہ اس مسائل میں الجھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی ساری دولت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ کہا یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو گھٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ رب العالمین صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ رب العالمین ہر انکار کرنے والے اور گنہگار کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے، اسے دوست نہیں بناتا، اسے اپنا قریبی نہیں بناتا، اسے دوست نہیں بناتا۔ جو منکر ہو، گنہگار ہو اور اللہ رب العالمین کے فرمان سے انکار کرنے والا ہو، منکر ہو، اعراض کرنے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، تو اللہ رب العالمین ایسے گنہگار کو معاف نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین اسے اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ رب العالمین اسے اپنے انعامات کا حقدار نہیں بناتا، بلکہ اسے جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دو آیتوں کی نصیحتوں سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین ہمیں ربا جیسی مہلک گناہ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حلال کمائی کا جذبہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مال کو جائز کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے کمائی کو حلال کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے نوالے کو حلال کر دے، اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تب تک ایمان پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔